السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ذکر و فکر، ایک ایسا پوڈ کاسٹ جہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کے حقیقی مفاہیم پر غور کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلمان۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے نبی کی جنہوں نے صبر و استقامت کی انتہا دکھائی، ایک ایسے داعی حق کی جنہوں نے تقریباً 950 برس تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے حضرت نوح علیہ السلام، صبر اور دعوت حق کا سفر۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، دینی مطالعہ اور فکر و دعوت سے گہری وابستگی رکھنے والے محمد معیز صاحب۔ معیز بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان بھائی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک ایسے عظیم نبی پر گفتگو کر رہے ہیں جن کی زندگی صبر، یقین اور دعوت کا نمونہ ہے۔ حضرت نوح کا ذکر قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آتا ہے اور ان کی سیرت ہر داعی حق کے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ سورۃ العنکبوت 14۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 950 سال ٹھہرے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ سب سے پہلی اور بنیادی دعوت توحید کی تھی۔ قرآن میں ان کے الفاظ ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سورۃ الاعراف 59۔ یعنی حضرت نوح کی دعوت کی بنیاد شرک کے انکار اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ بت، پتھر یا کسی مخلوق کی عبادت نہیں بلکہ صرف خالق حقیقی کی بندگی کرو۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قوم نے ان کی بات نہیں مانی بلکہ ان کا مذاق اڑایا۔ قرآن کہتا ہے قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین، سورۃ الاعراف 60۔ یعنی ان کی قوم کے سرداروں نے کہا اے نوح، ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ معیز بھائی، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی، ایک نبی اور اس کی قوم کا رد عمل ایسا۔ جی سلمان بھائی، مگر یہی وہ مقام ہے جہاں صبر انبیاء کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی گستاخیوں کے باوجود ہمت نہیں ہاری۔ وہ فرماتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، سورۃ النوح 5۔ یعنی اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا۔ یعنی انہوں نے ہر وقت ہر موقع پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، کبھی نرم لہجے میں، کبھی تنبیہ کے ساتھ، کبھی دلائل سے، لیکن قوم نے انکار میں ضد اختیار کر لی۔ 950 سال تک تبلیغ، سوچنے کی بات ہے۔ آج اگر ہمیں چند دن کسی سے مخالفت مل جائے تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی پوری عمر اس مشن میں لگا دی۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان کے درجے کے لحاظ سے باقی لوگوں پر۔ یعنی جتنا بڑا مقصد اتنی ہی بڑی آزمائش۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طعنہ سہا، ہر تکلیف برداشت کی، مگر دعوت کا کام جاری رکھا۔ ان کے بارے میں قرآن میں آتا ہے انہ کان عبدا شکورا، سورۃ الاسراء 3۔ یعنی بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ یعنی انہوں نے شکوہ نہیں کیا بلکہ شکر کیا کہ اللہ نے انہیں یہ ذمہ داری دی۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب قوم نے مکمل طور پر حق کو ٹھکرا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی ربی انی مغلوب فانتصر، سورۃ القمر 10۔ اے میرے رب، میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب تو ہی مدد فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ ارشاد ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، سورۃ الہود 37۔ اور ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی بنا۔ یہ کشتی دراصل نجات اور ایمان کی علامت بن گئی۔ جب طوفان آیا، زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے بارش برسی، اور اللہ نے فرمایا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، سورۃ الہود 40۔ یعنی
ہر جوڑے میں سے ایک ایک کو کشتی میں سوار کر لو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان والے بچا لیے گئے اور انکار کرنے والے غرق ہو گئے۔ قرآن مجید میں ایک نہایت دل کو چیر دینے والا منظر بھی ہے، جب طوفان کے دوران حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں، یا بنیر کم معنا ولا تکم مع الکافرین، سورۃ الہود 42۔ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن بیٹے نے جواب دیا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے بچا لے گا۔ مگر اللہ نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، ہود 43۔ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اور پھر موجوں نے بیٹے کو ڈھانپ لیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رشتہ ایمان کے بغیر نجات نہیں دیتا۔ قرآن میں صاف فرمایا گیا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، سورۃ الہود 46۔ یعنی وہ تیرا اہل نہیں کیونکہ اس کا عمل درست نہیں تھا۔ یہ آیت ہر مسلمان کے لیے پیغام ہے کہ نجات ایمان سے ہے، نسب یا خاندان سے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے انجام کو قرآن نے کئی جگہ بیان کیا تاکہ بعد کی امتیں سبق سیکھیں۔ ارشاد ہے، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، سورۃ العنکبوت 14۔ یعنی تو طوفان نے انہیں پکڑ لیا حالانکہ وہ ظالم تھے۔ بالکل سلمان بھائی، یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی تمام امتوں کے لیے تنبیہ ہے کہ جب قوم حق کو ٹھکرا دیتی ہیں تو انجام یہی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ صحیح بخاری میں 4686 کا حدیث نمبر ہے۔ بہت اہم سوال کیا معیز بھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں 4 بنیادی اسباق ملتے ہیں: دعوت میں صبر اور استقامت، مخالفت کے باوجود ہمت نہ ہارنا، عمل کی صداقت یعنی صرف زبانی نہیں بلکہ عملی نمونہ پیش کرنا، دعا پر یقین، جب سب راستے بند ہو جائیں تو اللہ سے مدد مانگنا، اور شکر گزاری، ہر حال میں شکر ادا کرنا۔ قرآن نے فرمایا، فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، پس صبر کر، بے شک انجام متقیوں کے لیے ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو آج ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانا چاہیے۔ سبحان اللہ معیز بھائی، حضرت نوح علیہ السلام کا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کی راہ کبھی آسان نہیں، لیکن جو ثابت قدم رہتا ہے آخرکار اللہ کی نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ آزمائشیں آئیں گی، لوگ انکار کریں گے، مگر ایمان والا دین حق کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ جی بالکل سلمان بھائی، حضرت نوح نے ہمیں دکھایا کہ ایک سچا داعی کبھی ہار نہیں مانتا۔ ان کی کشتی صرف لکڑی کی کشتی نہیں تھی بلکہ ایمان، صبر اور یقین کی کشتی تھی۔ جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا۔ میں ہوں محمد سلمان اور میرے ساتھ تھے محمد معیز۔ اللہ ہمیں بھی صبر و شکر اور دعوت حق کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔ حوالہ جات: قرآن، سورۃ نوح، سورۃ ہود، سورۃ العنکبوت، سورۃ الاعراف اور سورۃ القمر۔ حدیث صحیح البخاری، ترمذی۔